جن کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, بہت کچھ سننا پڑتا ہے, کچھ کو ماں بننے کے بعد, کچھ کو ماں بننے کے لیے کتنی ساری باتوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو کچھ ہی دن گزرنے کے بعد ہمارے آس پاس کے لوگ مرد سے نہیں پوچھتے ہیں, مرد سے نہیں پوچھتے, عورت سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کب اچھی خبر سنا رہی ہو, کب خوشخبری سنا رہی ہو. وہ یہی سوچتے سوچتے نہ اپنی ماں سے کچھ کہنے جوگی ہوتی ہے, نہ اپنے شوہر سے کچھ ڈسکس کرتی ہے. اس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی لوگوں کے سوالات بڑھتے ہیں اور جیسے ہی وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے, 3 مہینے, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, وہ کسی سے بات نہیں کرتی اور اس خوف میں رہتی ہے کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, شاید میرے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے کہ میں شاید ماں نہیں بن پا رہی. پھر جب ڈاکٹرز کے بھی چکر لگانے ہوتے ہیں تو اسی ماں کو جانا پڑتا ہے, بار بار اسی عورت کو جانا پڑتا ہے. مرد ہمارے معاشرے کا نہیں جاتا, اور جب وہ نہیں جاتا, اوپر سے لوگوں کی باتیں جب اس کے کان میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم تو بانجھ ہو, تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا, یہ وہ تمام باتیں جو عورت کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہوتی ہیں, اس کو اپنا گھر ٹوٹتا ہوا, ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن کبھی کسی نے کسی مرد کو یہ نہیں بولا کہ بھئی تمہیں بھی کوئی مسئلہ یا نقصان ہو سکتا ہے. دونوں کو جانا چاہیے, کیونکہ گھر تو دونوں کو بنانا ہے نا. نعمت صرف عورت کو نہیں مل رہی نا, نعمت تو باپ کو بھی مل رہی ہے, اس مرد کو بھی مل رہی ہے, اس شوہر کو بھی مل رہی ہے, پورے گھر کو مل رہی ہے. نعمت ہے یا رحمت ہے. لیکن ہمیشہ سفر عورت کیوں کرتی ہے؟ ایک تو ہم اس مسائل پر بات کریں گے, بانجھ پر پہ بات کریں گے, انفرٹیلٹی کے اوپر بات کریں گے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 منتھس کی جو جرنی ہوتی ہے ایک خاتون کی, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس جرنی میں کون کون سی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں, رونما ہوتی ہیں, اس کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے. ماں کی صحت کا ہونا اچھا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ماں اچھی صحت میں ہوگی تو ہی اس کا بچہ بھی اچھی صحت میں پیدا ہوگا. تمام باتوں کے اوپر بات کریں گے, عورت کی غذا سے لے کر, اس کی ایکسرسائز سے لے کر, اس کی مینٹل ہیلتھ سے لے کر فزیکل ہیلتھ تک, تمام چیزیں آج کے پروگرام میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور اس شو کا آپ حصہ بن سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر پلیز چلائے گا, ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کریں. اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو ایکسپرٹ آج ہمارے شو میں موجود ہیں, ہمارے شو کا حصہ ہے, ان سے بھی آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی سوال اگر آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. جناب ہمارے جو آج کے ایکسپرٹ ہیں, جو مہمان ہیں, ان کا میں تعارف آپ سے کروانا چاہوں گی. ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز. شی از اے گائنیکالوجسٹ, IVF فزیشین اینڈ ریپروڈکٹیو سرجن. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ہماری آج کی دوسری مہمان ڈاکٹر عفت, یہ بھی گائنیکالوجسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاؤس وائف نسیم اختر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ان سے ہم ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے جو جب بھی کوئی لڑکی ماں بنتی ہے تو اکثر گھر کی جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں, یا جو ہماری چاچیاں یا ساس یا ہماری مائیں یا خالائیں یا جو بڑی خواتین ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ کہتی ہیں ارے بھائی ہم نے بھی تو اپنے زمانے میں 10 بچے پیدا کیے تھے نا, ہمیں تو نہیں یہ ہوتا تھا جو تم لوگوں کو ہوتا ہے. تو ان سے ہم ذرا ان کی جرنی جانیں گے کہ ان کی جرنی کتنی ڈیفیکلٹ یا ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آج کی جو عورت ہے وہ کیا سفر کر رہی ہے. زوہا ہوں گی جناب, ماہر غذائیت, نیوٹریشنسٹ. ان سے ہم جو ہے 9 منتھس جو پورے ہوتے ہیں اس میں جو خواتین ہوتی ہیں, جو پریگننٹ خواتین ہیں, ان کی ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ غذا کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب زنیرہ جو کہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں, وہ فٹنس سے متعلق کچھ ایکسرسائز بتائیں گے ان مدرس کو جو کہ کر سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ابھی تک یہ ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں خواتین تو بہت ساری خواتین بیڈ ریسٹ پر چلے جاتی ہیں, وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن ایکٹیو رہنا, ایکسرسائز کرنا کتنا اچھا ہے, ماں کے لیے کتنا اچھا ہے, بچے کے لیے کتنا اچھا ہے, وہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اور زنیرہ ساتھ ساتھ جناب ٹپس دیں گی, کچھ باتیں بتائیں گی. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جناب کہ یہ جو جرنی ہوتی ہے ماں بننے کی, یہ ایک تو بڑی آسان نہیں ہوتی ہے بالکل, لیکن اس سے پہلے ہی عورت ایک کافی سٹرگل سے گزر رہی ہوتی ہے. ہمارے جیسے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو سننا
پڑتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی کب خوشخبری آ رہی ہے اور کب نئے مہمان کی آمد ہو رہی ہے. اور اگر اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے, اگر پیرنٹس نہیں, ان کا اگر کچھ پلان نہیں ہے, تو خاتون اندر ہی اندر سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے میں شاید مجھے کچھ شاید پرابلم ہے, ڈسکس کیے بغیر. کب آخر کار ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے, کتنے عرصے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہلا وزٹ ہونا چاہیے اگر آپ ماں بننے کی خواہش مند ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا وزٹ آئیڈیلی جو ہے وہ بیفور پریگننسی ہونا چاہیے, جب آپ پلان کرتے ہو ٹو گیٹ پریگننٹ. اور لیکن ہمارے ہاں چونکہ موسٹلی ایسے نہیں ہوتا, بٹ آج کل جیسے بچیاں آگے ورکنگ ہیں, دے ہیو دیئر اون پلانس, کیریئر پلانز ہوتے ہیں, پڑھائیاں ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ پلان کرتی ہیں. بٹ اس میں پھر یہی ہے کہ سب سے پہلے بیفور پریگننسی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کریں, اپنا پلان جو ہے وہ ڈسکس کریں, اور کچھ ضروری ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائیں, کوئی اپنی ویکسینیشنز جو ہیں وہ کروائیں, اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ پلان کریں فار پریگننسی. بٹ اگر ایک نارمل کپل ہے ہمارا آرڈینری, تو اس میں یہ چیز ہے کہ وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے تو وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دے کین ویٹ فار این ایئر. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی ہماری چونکہ پہلے ہی ارد گرد سے پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اکثر میں نے دیکھا کہ 2 مہینے بعد بھی ایون جو ہے وہ مدر ان لاز جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہوتی ہیں کہ جی پریگننسی نہیں ہو رہی, تو کوئی میڈیسن دے دیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی 2 months جی بہت ارلی ہے, بہت ارلی ہے, بہت ارلی ہے نا. جی اکثر ہماری جب ڈاکٹر سے ملاقات, تو وہ کہتے ہیں کہ 1 سال تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے, کم سے کم آپ اپنی شادی کو 1 سال تو دیں اگر. جی لیکن ایک چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے ڈاکٹر عفت نے بہت اچھا بتایا کہ اتنی دیر کے بعد جانا چاہیے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی شادی 30 سال میں ہوئی ہے, بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کی شادی 35 میں ہوئی ہے, تو وہ امیجیٹلی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا, ان لوگوں کو 1 سال, اگر 35 میں, میں نے کتنے ایسے کپل دیکھے ہیں جن کی شادی 35 میں ہوئی, اب 35 کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 1 آدھ سال ویٹ کرتے رہے, ویٹ کرنے کے بعد گئے 2 سال کے بعد ویٹ کرنے کے, تو وہ آپ کا فرٹیلیٹی پیریڈ بہت فیمیل کا کم ہے. تو اس لیے ہم نے سوچنا ہے اگر آپ کی شادی بہت اچھی ارلی ایج میں ہے تو اٹس اوکے. لیکن ہسبینڈ کو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, جس طرح میں یہاں پہ انفرٹیلیٹی میں میل ریشو بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہوں, لوگ کیا ہے ینگ سمارٹ لڑکا بہترین 25-26 ایئرز ایج ہے اور پتہ چلتا ہے 0 سپرم. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ شادی سے پہلے سارے کرائیٹیریا کراتے ہیں, تو اگر ایک گورنمنٹ آف پاکستان ایک اپروول دے دے کہ میل کا صرف, کیونکہ فیمیل تو ایک کمپلیکس سسٹم ہے, میل کا صرف اور صرف ایک سیمن انالیسس کا ٹیسٹ اگر ہو جائے, تو مجھے بتائیں اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہونے سے بچ جائے اور ان کی پوری فیملی سائیکو ہونے سے بچ سکتی ہے. کیونکہ میں یہی بتا رہی ہوں کہ ایک چیز ہے وہ ہے, آپ نے کہا شادی سے پہلے مرد ٹیسٹ کرائے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بات تو آپ کی بات 100% درست, مگر ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہاں پر تو مرد شادی کے بعد بھی اپنا ٹیسٹ کروانے سے کتراتے ہیں. میری بات سنیں, ہمیں جب ایک بندہ کہہ رہا ہے, میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے میل انفرٹیلیٹی پہ کام کر رہی ہوں, ابھی ہم نے پچھلے دنوں ریسرچ پبلش کی ہے, کین یو امیجن, سب سے زیادہ ہمارے پیریفری کے میل جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور 0 سپرم. آپ لوگ کسی دن, اگر میں آپ کو بیٹ کرتی ہوں, آپ لوگ میرے آفس میں جس وقت آؤٹ ڈور چل رہا ہوگا, آپ آؤٹ ڈور میں دیکھیں, اگر 50 بندے باہر بیٹھے ہیں تو ان 50 بندوں میں سے 30 بندے سپرم یا ان کا 0 ہوگا, یا ان کے سپرم میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ آگے چل سکیں, نیکروزوسپرمیا ان میں کہتے ہیں, یا ان کے سپرم کاؤنٹ لیس دین 10 ملین. اب یہ سارے بندے جو ہیں وہ ایک ہی کیڈر میں, یہ بات آج آپ کر رہی ہیں, اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس کے اوپر, بہت سارے شوز بھی, پروگرامز بھی ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ صدیوں سے, سالوں سے ہمیشہ عورت اس چکی میں پس رہی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. کبھی کسی نے کسی مرد کو بولا, کبھی کوئی پروگرام ایسا ہوا
کہ تم باپ نہیں بن دیکھیں میں اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں ان عورتوں سے. میں آپ کو بتاؤں یہ عورتیں خود قصوروار ہیں. میں کتنی ایسی فیمیل پیشنٹس کو جانتی ہوں جن کو پتہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ میں پرابلم ہے. اچھا اب وہ کیا کرتی, عورت کو سدا سے نا دیوی بننے کا بہت شوق ہے, سوری ٹھیک ہے, اس کا دل چاہتا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر اپنے ہسبینڈ کا پردہ رکھوں گی نا, کیونکہ ہمارے دماغوں میں ہمارے علماء نے ہمارے بڑوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پردہ رکھو بیٹی, اس سے اللہ تجھے اجر دے گا, ٹھیک ہے, پردہ رکھو اور کمپرومائز تم ہی کرو. اب تم گئی ہو, تمہارا جنازہ ہی اب آئے گا. اب وہ جنازہ تو پہلے ہی بن جاتی ہے نا. اب ساس کو بھی, ساس اسے تانے دے رہی ہے, وہ رات کو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی, اپنے میاں کے پاس بیٹھ کے روئے گی, ٹھیک ہے, اور میاں کہے گا یہ کیا روتی صورت ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور میں ان تمام خواتین کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ کے نیو ٹی وی کی وساطت سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں, یار خدا کے لیے دیوی بننا ہے تو اچھے کام کر کے کرو نا. یہ کیا بات ہوئی, مرد کا پردہ ہے, پردہ کیا ہے, اللہ نے, دیکھیں ہم دونوں اللہ کی تخلیق ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, پرابلم کسی میں بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کوئی باکس اپنی مرضی سے فٹ نہیں کرائے کہ میرے اتنے انڈے بنیں گے اور اس میل کے اتنے سپرم بنیں گے. اگر پرابلم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اور ٹریٹمنٹ کرائیں, ٹریٹمنٹ کرائیں. سپرم والوں کے ہم سٹیم سیل سے ٹریٹمنٹ کریں. اچھا آپ کی میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بات کی اس میں یہ جو عورت کو جو دیوی بننے کا شوق ہے, اس میں بڑا قصور واقعی ہمارے گھر کے بزرگوں کا بھی رہ چکا ہے کہ وہ ہمیشہ عورت کو ہی کہتے ہیں کہ تم نے ہی ہمیشہ اپنی مرد کی بھی غلط چیز اپنے اوپر لے لینی ہے یا چھپا لینا ہے, عیب چھپا لینے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے عیب یا اپنے مسئلے آپ کھول کھول کے پوری دنیا کو بتانے کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ فیملی میں آپ آپس میں تو ڈسکس کریں. اور اگر ہم تھوڑا سا عرصہ پہلے چلے جائیں تو تصور ہی نہیں ہے نا, کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس معاملے کا. آپ کا پہلا بچہ کس عمر میں ہوا تھا؟ میرا پہلا بچہ 22 میں. 22 سال آپ کی عمر تھی, اور شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی تھی؟ میری 20 میں شادی ہوئی. اچھا. اور میرا یہ بچہ تقریباً, اور جب تک یہ میں پریگننٹ نہیں ہوئی تو ساس سسر نہیں تھے. پھپھو ساس تھی تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر پہ جاؤ, ڈاکٹر پہ جاؤ. تو میرے شوہر کہنے لگے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کوئی ٹھیک ہے, اتنا ٹائم گزر جائے کوئی بات نہیں. وہ انشاءاللہ اللہ کی کرنی. بس وہ پہلا بچہ جب میرے جسم میں آیا تو ماشاءاللہ سے وہ اس ٹائم میں وہ بھی خوش, میں بھی خوش, میرا میکے والے بھی خوش. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا کیئر کرتے گئے. آج کل تو وہ بچے کہتے جی وہ ڈاکٹروں پہ جاؤ, انجیکشن لگواؤ, یہ کرو, یہ نہیں کھانا, جیسے سنتے ہیں ویسے ہی یہ ڈائٹ پہ, ایکسرسائز پہ, کھانے پہ شروع ہو جاتی کہ جی ہم نے یہ جوس لینا ہے, ہم نے یہ کھانا ہے, ہم نے وہ نہیں. جب سے ہماری ماں کو پتہ چلا, یہ ماں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا نہیں بیٹا اپنی ڈائٹ کا اپنا خیال رکھو. ماشاءاللہ ٹائم گزرا, 9 ماہ گزرے, بچہ ہوا, ماشاءاللہ ہیلدی بھی اور ہائٹ بھی. اچھا. ہاں جی. جو وہ 2 سال تک جب آپ کا بچہ نہیں ہوا, شادی کے 2 سال کے بعد بچہ ہوا, تو وہ 2 سال میں کوئی باتیں نہیں آپ کو سننی پڑی کبھی کسی آس پڑوس میں سے, کوئی خاندان کی خواتین آتی ہیں نا, پہلے زمانے میں تو اور ایک بہت یہ ہوتا تھا نا, مطلب آج کل لوگ ذرا خیال رکھتے ہیں. پہلے برداشت بہت ہی, سوچتے تھے یار یہ ایک لے آئے ہیں نا, یہی ہے بس, اسی سے گزارا کرنا. کیا لے آیا مطلب؟ ایک بہو لے آیا, یہ اب ہماری گھر کی عزت ہے. اچھا. آج کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہے تو دوسری صحیح, دوسری نہیں تو تیسری. ہمیں تو بچے چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے, ایون کے بچے چاہیے نہیں. اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر عورت ماں نہیں بن پا رہی ہے تو یہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. 2 دن انتظار کرتے تھے, چلو جی میں تو اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں, یہ تم. اور پہلا پھر آپ کی بیٹی ہوئی یا آپ کا بیٹا؟ پہلی میری بیٹی ہوئی. اچھا. پھر اس کے سال بعد, ایون کہ میرا تو پھر سال بھی وقفہ نہیں پڑا, 1.25 سال میں میرے 3 بچے ہوئے, 1.25 سال بس ایسے ہی. گود میں تو وہ گود میں سال کے اندر. ہاں جی. نہیں 3
हाँ जी। एक यानी एवरी सवा साल, हाँ एवरी जी। सवा साल। मैं तो 3 बच्चों के बाद जैसे पागल हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से राब्ता किया, मैं कहा ये क्या मुसीबत है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, तो मैं आपका कोई ना कोई बंदोबस्त करूँ। यानी कि हर साल आपके 4 बच्चे माशाल्लाह आपके हुए माशाल्लाह? नहीं, मेरे बेटी हुई पहले, अच्छा। फिर बेटा हुआ। अच्छा। वो 3 माह का होकर उसकी डेथ हो गई। हमने मियाँ बीवी ने सोचा कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, तो बस ठीक है। जब बेटे की 3 माह के बाद डेथ होगी तो फिर हमने प्लान किया। हाँ जी, फिर हमने सोचा कि हमें बेटा तो होना चाहिए, और ये खुदा की कुदरत है कि बेटी बेटे के लिए मुझे पता चल जाता। और अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बच्चे। 3 बच्चे आपके माशाल्लाह। हाँ ये हमारी गुफ्तगू जनाब हमारे डॉक्टर्स हमारे मेहमानों से जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला। आपकी कॉल्स भी हमने शामिल करनी है हमारे प्रोग्राम में। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस समय बहुत कुछ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे डॉक्टर्स ने की, लेकिन वक्त जितना तब्दील हुआ है, जितनी साइंस ने तरक्की की है, इतना एडवांस हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर माँ बाप या मियाँ बीवी वालिदैन तरसते रहते थे औलाद को, आज साइंस की बदौलत आप इस नेमत को हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते को भी इख्तियार करने को भी गुनाह समझते हैं या नहीं जाते, क्योंकि जाहिलियत इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि उनको ये नेमत मिल भी सकती है। अच्छा, एक जो बात की डॉक्टर साहिबा ने ब्रेक से पहले कि मर्द जो हैं वो हमारे यहाँ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या अपना इलाज नहीं कराते हैं, या वो भी उतने ही कसूरवार होते हैं जितना कसूरवार हमेशा औरत को ठहराया जाता है। ज़रा लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वजह या रीज़न की बात नहीं की। आपने डॉक्टर साहिबा क्या परसेंटेज बताई कि कितने % जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो रिसेंट हमने जो रिसर्च की है वो 60% मेल इनफर्टिलिटी का बाइस बन रहे हैं, यानी कि 60% वजह मर्द हैं, मर्द बांझपन जी जी, और ये बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने इतने लोगों में, जिनमें भी पहले सबसे पहले रीज़न बताई, तो नबिया एक बड़ा मज़े का वाक़या रुनमा होता है जब किसी बंदे को बताया जाता है ना कि आपकी ये रिपोर्ट है, तो वो हमेशा हमेशा ये बात करता है कि डॉक्टर साहबा मेरी फलां जगह रिपोर्ट आई थी, इतने % थी। अच्छा, मेरी फलां जगह रिपोर्ट डिनाइल में। अच्छा, मेरे पास अभी पिछले दिनों बहुत मज़े की आपको बात बताती हूँ। एक पेशेंट आया और उसके साथ उसकी 3 बीवियाँ। अच्छा। और 3 बीवियों में से जो बड़ी सबसे बीवी थी उसकी 52 इयर्स एज थी। अच्छा। सेकंड वाली की मेरा ख्याल है कि 40s में थी और नई वाली की 21 थी। यानी कि सारी एज नंबर भी उन्होंने 3 बीवियां हैं, 51, हाँ, 40 और 21 साल। अब वो तीनों को लेके आया, कहता है कि जी मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरे पे किसी ने जादू किया हुआ है और मेरे बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा जी आप मुझे, और ताल्लुक कहाँ से था इनका, मतलब शहरी मुझे याद नहीं, मैं ऐसे अच्छा। बिल्कुल गलत बात नहीं करूंगी कि मुझे याद नहीं था। लेकिन मैंने उस बंदे से ये पूछा कि जी आपको कैसे पता है कि आप ठीक हैं? उसने कहा जी मेरे पास बहुत सारी रिपोर्टें हैं, मैं आपको फ़ोन पे दिखाता हूँ। मैंने कहा हमने फ़ोन पे नहीं देखना, चूँकि हमारा एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है मेल इनफर्टिलिटी को डील करना। तो मैं जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं होगी मैं नहीं आगे चलूँगी। रिपोर्ट आई, खैर रिपोर्ट में उसके 0 स्पर्म। अब मैंने उसे बिठाया, उसका मैंने क्लिप भी, चूँकि मेरी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होती है तो जब तक किसी की कंसेंट ना हो हम दिखा नहीं सकते। उस बंदे ने मुझे ये कहा, उसने कहा जी मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मेरे से उसने बाकायदा लड़ाई की। अच्छा। मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा किस में से बच्चे हैं? ये बीवी है, ये बीवी। कहता है नहीं इसका हुआ था, ज़ाया हो गया। मैंने उस औरत से पूछा, उसने कहा मुझे वैसे 1-2 माह ऊपर हुए थे लेकिन मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा फिर आपके बच्चे किधर हैं? कहता है वो जो हमारी हमसाई है ना उसमें से 2 बच्चे मेरे हैं। यकीन करें, ओह गॉड, यानी इतना डिनाइल है कि आपने, अगर मुझे इस बात पे परमिशन मिले ना तो मैं वो क्लिप लोगों को कभी दिखाऊं कि मर्द किस तरह डिनाइल में और रहता ये है। बात उसने अपनी तीनों बीवियों के मौजूदगी सामने और उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं, वो खामोश थी वो औरतें।
وہ بالکل خاموش مطلب تھی. اتنی بڑی بات اگر کوئی مرد اپنی ایک بھی نہیں 3 بیویوں کے سامنے بھی بول دے تو میرے خیال سے تینوں بیویاں بھی اگر اس کو پکڑ لینا تو وہ آئندہ یہ جھوٹ نہ بولے اور کسی اور دیکھیں نبیہ ایک کام تو ہونا چاہیے. چلے ہماری گورنمنٹ یہ اپروول نہیں دیتی کہ مرد کا اس کے پہلی دفعہ ٹیسٹ کرائیں پہلی شادی میں. ایٹ لیسٹ کوئی مرد بے اولادی کی وجہ سے دوسری شادی کرتا ہے اس کا ٹیسٹ تو مقرر کر دیں. بالکل ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میری بیوی بوڑھی ہو گئی. میں اسے کہتی ہوں جب تمہارے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت تو بوڑھی تھی, اس وقت بھی بوڑھی بیوی لے کر آئے تھے کہ تم کہتے ہو نہیں جی یہ ختم ہو گئی ہے اب نہیں اس میں سے بچہ ہو سکتا. ابھی بھی ہمارا میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو نہیں پتا, لوگ ڈپریشن میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو پتا چلے, ایک بھی بندے کو میسج مل جائے نا کہ جن کا 0 سپرم بھی ہے ان کا بھی علاج ہے, they can become biological parent. بالکل بن سکتے ہیں. جیسے آپ کے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, میں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں, اور جب فرٹیلٹی کی بات ہوتی ہے میں تب بھی یہی کہتی ہوں جس طرح آپ کے جسم میں کوئی نقص یا کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی آنکھ میں, آپ کے کان میں, آپ کے دل میں یا آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں, تو آپ اس کو اگنور تو نہیں کریں گے نا. اگر آپ کے زخم ہو گیا ہے گھٹنے پہ تو آپ اس کو کھلا تو نہیں چھوڑیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس زخم پہ پٹی بندوائیں گے, اس کے لیے کوئی میڈیسن لے کے آئیں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. تو کیسے آپ کی زندگی کا اتنا بڑا جب معاملہ ہے تو وہاں پہ آپ ڈینائل میں چلے گئے ہیں, وہاں پر آپ ڈاکٹر پہ محض لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں. کیا کبھی لوگوں نے آ کے کسی کے لیے کچھ کیا ہے؟ ان کا تو کام ہے کہنا. ایک بات صرف سوری میں کہہ رہی نبیہ, میرا ایک دفعہ ایک لائیو شو میں ٹاکرا ہوا کسی عالم صاحب سے. انہوں نے مجھے یقین کریں کہ انتہا کا زج کیا نا. انہوں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک کپل کی قسمت میں نہیں لکھا بچہ نہیں ہے تو وہ تم اللہ کی مصلحت میں تم ٹانگ اڑاتی ہو تو یہ تو کفر ہے, یہ آپ پہ واجب ہوتا ہے. یہ میں نے انہیں کہا کہ میری بات سنیں, اگر ایک میاں بیوی کا بچہ نہیں ہو رہا تو آپ پہ بھی کفر واجب ہوتا ہے اگر آپ اس کی دوسری شادی کر کے بچہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں آپ دوسری شادی کیوں کر دیتے ہیں؟ اگر ایک عورت میں نقص ہے تو اس کی دوسری شادی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس کی قسمت میں تھی وہ عورت, اس پہ ہو گیا. دوسری بات ہے آئی وی ایف کو نہیں جی, آئی وی ایف اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی مصلحت میں آپ نہ بنے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دل کی نالی بند انسان کو یہ عقل دی کہ وہ اتنی ترقی کر دل کی نالی بند ہو جاتی ہے. اگر مولوی صاحب کی ہو جائے بائی پاس سرجری کیوں کراتے ہیں؟ اللہ کی مرضی تھی نالی بند ہو گئی, بالکل رہنے دیں. اللہ کے وہ بھی آرٹیفیشل وے ہے نا, آرٹیفیشل وے نا آپ ڈلواتے ہیں. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا, ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے وہ معجزہ بہت بڑا ہے, معراج کا معجزہ ہے, اور ہم آج تک بیٹھے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم پہ کیا معجزہ تھا, میجک توڑا انہوں نے. ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم میجک پہ بات بھی کریں. ہمارے تو معجزے شب معراج تک جانے والے ہیں اور ہم ابھی تک پرانی دقیانوسی باتوں میں. بالکل. اور سب سے بڑی بات کہ سائنس کو یہ نالج, یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور جب پہلا ورڈ بھی جو نازل ہوا وہ یہ ہوا اقرا, کہ پڑھ, تسخیر کرنا دنیا کی. تو ہمیں ان چیزوں کو میرے خیال سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, اور دنیا چاند سے بھی آگے پہنچ چکی ہے, دوسرے جہاں بھی اب تسخیر دریافت کیے جا چکے ہیں. تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں اپنے آپ کو الجھا کے اپنی یا اپنے خاندان کی, کسی عورت کی, کسی بچی کی زندگی آپ خراب یا برباد مت کریں. اچھا جی, یہ تو بات ہو رہی ہے بانجھ پن پہ. جی جی, بانجھ پن کی وجوہات بھی یقینی طور پہ کچھ ہوتی ہوں گی, وہ کیا ہیں؟ اس میں وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ خواتین میں اور مردوں میں. مردوں کا ٹیسٹ چونکہ سمپل ہوتا ہے وہ ہم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کرواتے ہیں. جب ادھر سے ہم کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم خاتون پہ آتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کسی کی پیریڈز ریگولر نہیں ہیں, اور بعض اوقات ایگ ٹھیک نہیں بن رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ ٹیوبز کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات یوٹرس کی شیپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اور سم ٹائمز جو ہے وہ اس کی کوئی انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا, پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہوتی.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سم ٹائمز بالکل سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، ہسبینڈ کی بھی، وائف کی بھی. اکثر خواتین کو ٹامک جو پریگننسی ہو جاتی ہے ان کی ٹیوب برسٹ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگلی پریگننسی میں خطرہ ہو سکتا ہے یا اگر خدا نخواستہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے بہت ساری خواتین کو نہیں پتا ہوگا اس بارے میں. جی اس میں بالکل اس میں سم ٹائمز وہی شیپ آف جو ہے ٹیوب اس میں سم ٹائمز کوئی ایشو آ سکتا ہے، سم ٹائمز جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے ٹیوب میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اندر سے اس کی لیئر خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریگننسی ٹیوب میں ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہے جو کہ دونوں ٹیوبز کو افیکٹ کر چکی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ریپیٹ ہو. اس کا 10% تقریباً جو ہے وہ رسک ہے. یہ تو ہم نے خواتین کی، اگر آپ خواتین کے اگر ڈیز ریگولر نہیں ہیں اور اگر ان کی شادی ہو گئی ہے یا اگر وہ پلان کریں تو پھر تو لازمی طور پہ خواتین کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے. میں چاہوں گی کہ جو مرد میں بانجھ پن کی وجوہات ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا بانجھ کو علیحدہ لیا جاتا ہے، فٹ کو علیحدہ لیا جاتا ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اچھا اب بانجھ مرد اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ سیکچولی فٹ ہے اور وہ بانجھ ہے تو اس عورت کو فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ irreversible ہو گیا، وہ آگے پروکریٹ نہیں کر سکتا، پریگننسی نہیں ہو سکتی. اگر ایک مرد جو کہ فٹ نہیں ہے عورت کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا اس کو، تو اس مرد کو وہ بچے پیدا کر سکتا ہے. ہاں یعنی لوگوں کو ہمارے معاشرے میں گلٹ ٹرپ کس مرد کے لیے ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ جو کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے ہزار دیکھیں ہمیں کیا کہا جاتا ہے، سیکس ایجوکیشن دینی نہیں دیتے، کہتے ہیں جی بین ہے، جھوٹ رج کے بولیں جو مرضی کریں، لیکن جو چیز کسی کو جب شادی ہونے لگی ہے تو کم از کم ان لوگوں کو سیکس ایجوکیشن تو ہونی چاہیے کہ اف یو ہیو دس پرابلم تو آپ ایسے کریں، یہ کریں. فیمیل کو سیٹسفائی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. باقی رہا بچہ پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ایون ہم ٹیسٹیز سے بھی سپرم نکال کے تو ان کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جس کو آئی وی ایف کہتے ہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. اب دوسرا آ گیا، دوسرا آپ کا نیکسٹ والا آ گیا کہ جو میل جن میں انفرٹیلیٹی ہے. ٹھیک ہے، انفرٹیلیٹی کے اتنے زیادہ ریزن ہیں. اچھا ان ریزنز کو میں چاہوں گی، ہم نے چونکہ بریک پہ جانا ہے تو ہم ان ریزن کے اوپر لازمی طور پہ بات کریں اور خواتین کے یہ بہت دونوں کے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ دونوں سائڈ سے ہمیں بتا رہے ہیں ان وجوہات. اگر یہ وجوہات اگر آپ میں ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمارا لائف سٹائل بھی بہت بگڑ چکا ہے، اس میں بہت بگاڑ آ چکا ہے. ہماری ایٹنگ ہیبٹ، اسموکنگ یا الکوہلک ہونا یہ بھی ایک وجہ اس کے اندر شمار کی جاتی ہے. سوری میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ اتفاق نہیں کرتی. اچھا اسی بات سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کا بھی کمنٹ اس میں ایڈ کریں گے. ہمارے جو مہمان ہیں زنیرہ اور زوہا بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ایکسرسائز بھی ہوگی. زوہا ڈائٹ چارٹ بھی بتائیں گے حاملہ خواتین کے لیے. بریک کے فوراً بعد واپس آ رہے ہیں. دیکھتے رہیے نیو پاکستان. ویلکم بیک. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وہ خواتین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور جو ماں بننے والی ہیں ان کو آج ہم بڑی زبردستی ٹپس دینے والے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. فٹنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. بیڈ پہ لیٹ لیٹ کے آرام نہیں کرنا بھائی، اٹھیں، ایکٹیو رہیں، کوئی واک شاک کریں، کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں. تو زنیرہ سے آج ہم پوچھیں گے ان خواتین کے لیے کہ گھر میں اگر آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں آپ کس طریقے سے ایکٹیو رہ سکتے ہیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا میں آج لے کے آئی ہوں یہ بال ہے، یہ ایکسرسائز بال کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ڈمبلس نہیں ہے اور آپ ڈمبلس نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ کافی ایسے خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم ہیوی چیزیں نہیں پکڑ سکتے لائک ڈمبل وغیرہ، تو آپ فری ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. پانی کی بوٹلز بھی لے سکتے ہیں. اچھا تو گھر میں تو بالکل بالکل اس کوارنٹین میں نے گھر میں بیٹھ کے بہت سے پلانز بنائے ہیں اور آن لائن کوچنگ. اس طرح کی پانی کی بوٹل چلے گی جو یہ ہمارے پاس اگر اس کو بھر لیا جائے تو بہت چھوٹی ہے، کوشش کریں کہ بڑی ہو. بالکل اس میں کنکر ڈال دیں تاکہ وہ ویٹس بن جائیں. بیگ بھی آپ پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس. بالکل لیپ ٹاپ ڈالیں، اپنے بکس ڈالیں، آپ نے بیگ بنا لیا، اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ورک آؤٹ ہو سکتا ہے. بہت سے پلانز بن سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے بال کا ہی انتظار کرتے
करते रहे और बॉल आए ना और घर में आपके कुशन्स पड़े हुए, आप कुशन्स के साथ कर सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लानर आप कर सकते हैं, बस बात की है कि करने वाले आपके पास विल होनी चाहिए बस, बिल्कुल। और कहते हैं जो कंसेप्ट बना हुआ है कि जो प्रेग्नेंट औरतें वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, आप बाहर की फॉरनर्स की वीडियोस निकालें, वो कितनी हैवी वेट ट्रेनिंग कर रही होती है, रॉड्स पर कर रही होती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि हम तो माशाल्लाह से पाकिस्तान को देसी फूड खाती हैं, जबकि मेरे फादर जो अंदरून शहर के रहने वाले, मैं तो बहुत देसी चीज़ें खाती हूँ, रबड़ी हुआ दूध पीती हूँ, उसके साथ साथ फिट भी रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे जान बनानी है, मुझे अपना टमी गेन नहीं करना, मुझे अपने मसल्स गेन करना, स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें, कल को हमें अपना नॉर्मल बेबी कर सकूं। हाँ ठीक, सबसे चीफ। तो जुनैरा सबसे पहले घर में क्या किया जाएगा? बॉल नहीं तो बुक्स नहीं तो बैग नहीं तो वाटर बॉटल। बिल्कुल, अगर ये बॉल आप ऐसे ले सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है, बहुत रीजनेबल है, ठीक है। अगर ये ना भी हो तो आप एक कुशन ले सकते हैं, नॉर्मली चीज, तकिया ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं, ठीक है। स्क्वाट्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स बेसिकली हमारे बर्ड्स के लिए होती है, हमारे एब्स के लिए होती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपने शोल्डर लेवल पे, बहुत लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से नहीं, आपने क्लोज लेग खोलनी है अपने शोल्डर लेवल पे, टमी को स्क्वीज रखना है और बैक को स्ट्रेट रखना है, नॉर्मल आपने हिप को आउट करते हुए नीचे एंड अप, बहुत स्लो। और ये स्पेशली 8 या 9 मंथ्स में रिकमेंड की जाती है कि बिल्कुल 8 मंथ्स में भी, आप 9 मंथ्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। मुझे भी मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाह रहे हैं, सी सेक्शन नहीं चाह रहे हैं, तो मुझे भी मेरे डॉक्टर ने कहा था कि स्क्वाट्स आपके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है 8-9 मंथ्स में। बिल्कुल, और ये बहुत ही हल्की फुल्की मैं वर्कआउट बताऊं, से स्क्वाट्स हो गया, आप लंजेस भी कर सकते हैं, एक टांग आपकी बिल्कुल आगे हो, एक बैक पे हो। अच्छा, और जुनैरा के लिए जिस तरह ये करना अभी थोड़ा सा आसान है, जो हामला खवातीन है उनके लिए थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट स्क्वाट करना, आप किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं पकड़ सकते हैं, बैलेंस अनबैलेंस आप हो रहे हो, तो आपको चीज का सहारा, बॉल का या लाइक ये का, लेग्स आगे, एक लेग्स पीछे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इनहेल एक्सहेल। बल्कि अपने शौहरों को इन्वॉल्व करें ना साथ, भाई दोनों म्यूजिक लगाएं एक साथ करें, मोटिवेशन भी मिलेगी। मैं तो भाई अकेले नहीं करूंगी एक्सरसाइज, तो आपको तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल मोटिवेशन मिल जाती है, बिल्कुल आपको मोटिवेशन मिलती है, आप कर पाते हैं। और अगर आप कुछ देर भी ये कर लें तो ये बहुत इफेक्टिव है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने की अम्मियां हमेशा, आप एग्री करेंगी, वो कहते थे कि हम तो भी घर का काम काज और सफाइयां वगैरह सारे खुद ही किया करते थे और हम लोगों के बच्चे नॉर्मल लगाया करते थे। एग्जैक्टली, जमीन का फ्लोर का काम औरतें तो वो ऐसा करती थी 9 माह एंड तक। हाँ, लेकिन हम जनरेशन के लिए ये वर्कआउट बने हुए, इतने कपड़े धोती थी, ससुराल घर में बच्चे, तो वो तो सारे काम करते। लेकिन आजकल की तो वो कामल ही रखी है कि जी मैं ये प्रेगनेंसी है तो पानी दे दो, पानी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे मेंबर्स आती हैं जो उनकी बेटियां जो होती हैं शादी के बाद तो सेट नहीं हो पाती हैं, तो वो बताती है मुझे जुनैरा जो बेटी है वो खुश नहीं है, शादी से पहले ग्लास हम उठा के नहीं, फिर मैं एक चीज़ सीख रही होती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए भी एक लर्निंग एक एज है, तो मैं कहती हूँ नहीं, हमारी माओ ने सही की है, हमें इस फील्ड में भेजा है, जबकि ये फील्ड मेरी आउट ऑफ मेरी प्रोफेशन से डिफरेंट थी, लेकिन इनसे हमें आने वाले वक्तों में बहुत आसानी होगी। अच्छा, ये तो हमने बताया कि ये एक्सरसाइज स्क्वाट्स जो हैं वो एब्स भी कर सकते हैं, एब्स भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से आप रखना है, बैलेंस करना है, कोई चीज पकड़ लेनी है, ठीक है, आस्ता आस्ता इस पे आपने बैठ जाना है। ये अर्ली प्रेगनेंसी में किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्ली प्रेगनेंसी, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छा, ये थोड़ा सा फिर आप आराम से, खुदा ना खास्ता हो बिल्कुल नहीं, आप यूट्यूब खोलें, भरी पड़ी है वर्कआउट प्लान, और ये नहीं कर सकते आप नॉर्मल जमीन पे कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि बॉल है, ये बहुत नरम है, अगर कोई खातून अपना वेट मेंटेन ना कर पाए, बिल्कुल बैलेंस कर ले, बैलेंस ना भी यूज करे, ओके, आप जमीन पे भी कर सकते हैं। ये तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इसलिए ये चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे आपको ना, आपने बहुत अच्छा बताया, ये करना चाहिए, लेकिन इसमें एक आध ऐसी इंडिकेशन है उन खवातीन को ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी जिनका लो लाइन प्लेसेंटा है। Exactly. नंबर 1, नंबर 2 जिनकी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, जिनको स्टिच लगा हुआ है, नंबर 3 जिनके लो लेवल पे फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, वो लोग ये नहीं करते। और हमेशा आपने अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, इसलिए मैंने बोला नहीं, आपने डॉक्टर तो यही कहती हूँ, अपने डॉक्टर से रेकमेंड करें कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछें कि वो आपको बताए
है एक्सरसाइज, आपके डॉक्टर को पता है? ये इसको और ज्यादा स्पेसिफाई मुझे पता था, नबिया ने ये चीज बताई है, लेकिन लोगों ने हमारे यहाँ प्रॉब्लम हम बार-बार उसको हम सर से गुजर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और फिर इल्जाम क्या आता है कि मुझे दी आपकी वजह से हुआ, आपने बताया था, हालांकि नबिया ने सबसे पहले बताया कि अब डॉक्टर से इजाजत लें। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, बाकी इससे फायदा होता है, खास तौर पे जो आपने बताया ना, वो तो नॉर्मल डिलीवरी में स्क्वाट्स वो तो बेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। उससे हेड फिक्स हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इनको कहें कि जब तक आपका डॉक्टर लिख कर ना दे, हम लोग उस चीज को अपने आप में नहीं ले सकते। कार्डियो कर सकते हैं हल्का फुल्का, जिससे आपको थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। हाँ, और आपका मसल इन्वॉल्व। बिल्कुल। मुझे याद है, मुझे मेरी डॉक्टर ने स्विमिंग बोला कि आप स्विमिंग करें, आप स्टार्टिंग में आप 3 मंथ्स आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, आपको जो एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल चीजें चल रही हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अपने डॉक्टर से आप कनेक्टेड रहे ना सारे पूरे मामले में, आप उससे खुद पूछे, आपका डॉक्टर आपको खुद भी गाइड करेगा, लेकिन आपने एक्टिव रहना है। अच्छा जी, स्टार्टिंग मंथ्स क्योंकि बड़ा आप 3rd मंथ में बड़ा लेथार्जिक फील करते हो, आपकी एनर्जी बड़ी जरा लो हो जाती है, कुछ खवातीन को बहुत डिजीनेस रहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है वॉक है, करनी सबसे बेस्ट है। वॉक तो चल रही है, वॉक भी इस तरीके से कि आपको थोड़ी बहुत आपको घर में हम क्या कर सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व, जैसे मैंने बताया, पानी की बोतल, बेशक हम नाम करें, पानी की बोतल के साथ हम हल्का फुल्का वेट इनके बाइसेप्स कर सकते हैं। अपने शोल्डर को मूव करें, आपकी एक्टिविटी हो। अक्सर औरतें में बहुत सी ऐसी देखी हैं जो कि बहुत लेजी होती हैं, जुकाम हो जाता है और कुछ करने को दिल नहीं करता, बहुत उनको नोज़िया फील होता है। अगर वो अपनी इस लाइफ में थोड़ी सी एक्टिविटी लेकर आएंगी। खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो कमर की दर्द के लिए कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जो आप उसके लिए मैं एक योगा प्लान बताना चाहूंगी। योगा प्लान ये कि आपने आपने लेट जाना है, अपने कमर के नीचे और अपने गर्दन के नीचे आपने तकिया रखना है, और लेग्स जो है आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, और उसके बाद आप थोड़ी देर इनहेल एक्सहेल आराम से लेट जाएं, मिनट्स लगा दें अपना। वो आपके लिए जो बने हुए योगा प्लान सबसे बेस्ट है। ठीक है। और अगर कोई सारा दिन खवातीन अक्सर आराम कर रही होती हैं, जो सिटिंग में होते हैं, तो सिटिंग अपना मतलब कोई काम नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, या वर्किंग वुमन नहीं है, थोड़ा बहुत पाँव को हिला लीजिए। हाँ, इस तरीके से वही मैं चाह रही हूं बताएं नॉर्मल, ये आप घर में इस तरीके से किसी चीज का सहारा ले लें। ये नहीं कि आप एकदम करके बताएं, आप लेग्स के मूवमेंट भी कर सकते हैं, बैक किक भी कर सकते हैं, आगे किक भी कर सकते हैं, लो टर्निंग सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ आप लेग अगर जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते तो आप हल्की फुल्की इस तरीके से ना, देखिए इसमें कोई उछलना नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको स्वेटिंग होगी, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप हल्के फुल्के मूवमेंट, ये हर चीज में इनहेल एक्सहेल है, ये हो गया। उसके बाद साइड्स लाइट हल्का फुल्का, और इससे आपका मूड बहुत फ्रेश रहेगा। म्यूजिक चलाओ इस टाइम पे, तो म्यूजिक अगर आप लगा के तो वैसे काम करो तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। फिर आपने हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर ली, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप योगा खोलें, उस पर प्लाटिस देखें। प्लाटिस बने ही प्रेग्नेंट औरतों के लिए जो प्लाटिस घर में बैठी हुई हैं और वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी को शौक नहीं होता। जैसे नमनेस अक्सर खवातीन को हो जाती है, उसके लिए भी आप घर में यही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत देर तक जो बैठे रहते हैं और जिनका वेट खासकर ज्यादा होता है, उनके लिए भी थोड़ा सा करके कुछ बताइए। उनके लिए बताऊंगी, म्यूजिक लगाएं, हल्का फुल्का आप योगा करें, और उसके अगर योगा नहीं कर सकते तो बहुत जल्दी लोग योगा से हो जाते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, ठीक है। कोई म्यूजिक लगा लो, उसके साथ आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। एक बात, सॉरी मैं ये जो अभी आपने जितनी एक्सरसाइजेस बताई हैं ना, ये फिजिकल एक्सरसाइज हैं। एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी में जो लैकिंग होती है ना, वो मेंटल एक्सरसाइजेस की होती है। दैट्स द रीजन कि पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में चली जाती है। अच्छा, डिप्रेशन और स्ट्रेस पर बात करना बात, हाँ, और मेंटल एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा जरूर होता है। मैं चाहूंगी कि अभी ना हम गेन कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा खवातीन के लिए एक बड़ा मसला होता है। जुनैरा, आपने इतनी जबरदस्ती एक्सरसाइज बताई। हमारा प्रोग्राम जारी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जोहा से डाइट प्लान भी लेंगे, साथ साथ स्ट्रेस को कैसे आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रेक से, हेडलाइन ब्रेक से वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस।